اس وقت پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور ایک پریس ریلیز ہوئی وزیر اعظم آفس کی طرف سے کہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کال کیا وزیر اعظم کو. اس پہ آئی ایم ایف کی تردید آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے. ہمیں بار بار ریکویسٹ کی جا رہی تھی وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان کے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر بات کریں, اور ایجنڈا تھا ایک کانفرنس ہو رہی ہے کوئی ریزیلینٹ پاکستان, اس کانفرنس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے گفت و شنید تھی. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت اتنی آپٹکس پہ اور گیمکس پہ فوکسڈ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال جیسی چھوٹی سی چیز, اس پہ بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, فریب کیا جا رہا ہے, اور ایک آئی ایم ایف کو خود آنا پڑا میدان میں وزیر اعظم کے جھوٹ کی تردید کرنے کے لیے. یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب ہمارے ریزروز 5.8 ارب ڈالر کے قریب ہیں, لیکن اگلے ہفتے وہ 4.5 ارب ڈالر ہو جائیں گے, کیونکہ 1 ارب ڈالر کی یو اے ای کے لونز کی پیمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویک ڈیو ہے. اور جس نہج پہ ہم آ چکے ہیں, ایل سیز کھل نہیں رہی. آپ سب کو پتا ہے, زبان زد عام ہے کہ خام مال کی ایل سیز کھل نہیں رہی, جس کی وجہ سے جگہ جگہ شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں, ریٹس اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. ملٹی نیشنل انڈسٹری سے لے کے لوکل انڈسٹری تک اس وقت میرا خیال ہے کوئی 30 سے 40% انڈسٹری آپ کی پاکستان میں بند آلریڈی ہو بھی چکی ہے. اور جو انڈسٹری بند نہیں ہوئی اس 30 سے 40% میں, وہ کم از کم اپنی آدھی سے بھی کم کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. آپ کے ملک میں ایک توانائی کا بحران ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. اس کی ایکچولی اس وقت جو بجلی کی مانگ ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی کم ہے, پچھلے سالوں سے کم ہے. اور پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم مانگ پہ بھی, اس سے زیادہ مانگ پہ بھی کبھی 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی تھی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو اپنے ہاتھوں سے کوئلے کے پلانٹس کے دستخط کیے تھے, مہنگے کوئلے کے, امپورٹڈ کوئلے کے اور مہنگی امپورٹڈ گیس کے, آج وہ خود اس کو انہوں نے بند رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ پلانٹس مہنگی بجلی بناتے ہیں, اور وہ مہنگی بجلی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اگر پیسے ہوں بھی تو امپورٹڈ ایندھن ان پلانٹس کا منگانے کے لیے ملک میں ڈالرز موجود نہیں ہیں. تو اس وقت ایک انرجی کا, توانائی کا بحران بھی ملک کے اندر چل رہا ہے. غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وزیر خزانہ نے جو ضد لگائی ہوئی تھی کہ جی میں نے روپیہ مستحکم کرنا ہے, 190 پہ لے کے جانا ہے, 190 پہ تو وہ نہیں آیا, 225 226 پہ ہے. لیکن اس ریٹ پہ بھی بینکس آج ایلسیاں کھولنے کو تیار نہیں ہیں. اس ریٹ پہ بھی کوئی بھی بینک ڈالرز دستیاب کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ اوپن مارکیٹ کا تو ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن 3-4 روپے زیادہ ہوتا تھا. آج وہ ریٹ کو 40 سے 50 روپے زیادہ ہے. تو یہ جو 226 روپے کا ریٹ ہے, یہ صرف وزیر خزانہ کے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے, اس کا معیشت سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے ہمارا روپے کا, یہ اب کافی حد تک بالکل بے معنی ہو چکا ہے. ہمارے مختلف نمائندے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں اور پیسوں کی خاطر جا رہے ہیں, مجبوراً جا رہے ہیں, ظاہر ہے. جب ہم آئے تھے حکومت میں, ہمیں بھی جانا پڑا تھا, کیونکہ نون لیگ نے اپنے آخری دور میں جو 2013 سے 18 کا تھا, ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ جب عمران خان صاحب بھی آئے حکومت میں تو ہمیں دوست ممالک سے مدد لینی پڑی, اور یہ نون لیگ کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. جب ہم نے اپنی پالیسیز رول آؤٹ کی تو الحمدللہ ہمیں کبھی دوبارہ پھر ضرورت نہیں پڑی, اور ہمارے ہمیشہ جو پروجیکٹڈ انفلوز ہوتے تھے وہ پروجیکٹڈ آؤٹ فلوز سے زیادہ ہوتے تھے ہر سال. یہی وجہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر کی سطح تک بھی گئے. لیکن نون لیگ کی یہ جو پچھلے 7-8 ماہ میں بتدریج گراوٹ آتی رہی فورن ایکسچینج ریزروز میں, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نمائندگان کو دوبارہ دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہونا چاہیے. آئی ایم ایف اب بہت زیادہ سخت شرائط ہمیں منوانے کا کہے گا, اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم ان شرائط کو مانیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب معیشت بہت بگڑ چکی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن مارچ میں نہ ہوتا تو آپ کا روپیہ بھی اتنا ڈی ویلیو نہ ہوتا, آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز بھی اتنے, زر مبادلہ کے ذخائر بھی اتنے کم نہ ہوتے, آپ کے ملک کے اندر اتنی انڈسٹری بند ہی نہ ہوتی, اور آپ کا گروتھ مومنٹم بھی ڈسپائٹ چیلنجز وہ کنٹینیو رہتا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, اور اب پچھلے 8 سے 10 ماہ میں کیونکہ مسلسل فری فال ہے, کوئی ایسی کنسرٹڈ پلانڈ انٹرونشن نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں, کہ جس سے یہ معیشت کا فری فال رکے. اور اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی کہ ان شرائط سے بھی کافی زیادہ
महंगाई में इजाफा होगा, और ये महंगाई जो भी 25% पे है, मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में इवन अगर हम IMF का प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लें तो ये 30 से 40% तक भी जा सकती है। तो बहरहाल सख्ती जो है अब वो ये इस नहज पे ले आए हैं PDM हुकूमत मुल्क को कि सख्ती दोनों जानिब है। IMF के पास जाएं तब भी सख्ती है, ना जाएं तो और भी ज्यादा सख्ती है। तो ये एक खैर ना जाएं तो मेरा ख्याल है फिर तो एक फुल ब्लोन क्राइसिस है। एक मैं और बात जो आज यहाँ रखना चाहता हूँ, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और मटीरियल फैक्ट है इकोनॉमी के बारे में जिस पे शायद तवज्जो नहीं दी जा रही, कि आपका IMF का ये मौजूदा प्रोग्राम जून के अंदर एक्सपायर हो रहा है, और IMF अपने मैट्रिक्स और अपने TORs के तहत प्रोग्राम्स को एक्सटेंड नहीं करती। नया प्रोग्राम जो है वो हुकूमत को निगोशिएट करना पड़ेगा। IMF इंटरिम्स हुकूमत के साथ भी प्रोग्राम्स जो हैं वो निगोशिएट नहीं करती, और आउटगोइंग हुकूमतों के साथ भी वो अनकंफर्टेबल होते हैं पॉलिसी डिसीजंस लेते हुए, और ऐसे IMF के प्रोग्राम, क्योंकि वो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है और आप ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लॉक कर रहे होते हैं मईशत के अंदर जिन्होंने कम से कम 3 साल चलना होता है, 2 से 3 साल। तो जाहिर है वो अगली हुकूमत ने आके उसकी इंप्लीमेंटेशन और एक्सिक्यूशन करनी होती है, तो जाने वाली हुकूमत उनकी उस तरह बाइंडिंग कमिटमेंट्स जो है उससे वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो बहुत जरूरी है कि हमारे मुल्क में जून से पहले एक नई मुंतखब हुकूमत मौजूद हो जो 5 साल के लिए हो, और जो IMF के साथ एक फ्रेश प्रोग्राम के लिए इंगेज करे। मेरा ख्याल है कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी, और तो बहुत सारे सेंटिमेंट तो स्टेबिलिटी से ही टर्न अराउंड हो जाएगा, लेकिन बहरहाल फिर भी अगली हुकूमत को संजीदा बुनियादों के ऊपर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जून से पहले, जून के महीने के दौरान ही हमें IMF के साथ इंगेज करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम के लिए, ताकि क्योंकि अब ये मईशत अगर तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो ये जो 3 साल प्रोग्राम था, डिस्पाइट कोविड के बावजूद और ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया इसके बावजूद, हमने इसको पॉजिटिव नोट पे खत्म करके अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को अपने ओन पे कंटिन्यू करना था। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल में 6% ग्रोथ, 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, रिकॉर्ड $32 अरब की एक्सपोर्ट ग्रोथ, रिकॉर्ड एग्रीकल्चर की 4.5% ग्रोथ जो आज तक कभी पहले नहीं हुई, ये सारा कुछ, ये जो सारे हमने रिकॉर्ड तोड़े, और इसके अलावा और बहुत सारी अचीवमेंट्स, ये सारा का सारा सेंटिमेंट और ये सारा का सारा मोमेंटम जो है ये रायगां चला गया है। और आज इस नहज पे हम खड़े हैं कि मुल्क अगर एक हफ्ता डिफॉल्ट नहीं करता तो उसको भी ये जो हमारी नालायक हुकूमत है, PDM हुकूमत है, उसको भी एज एन अचीवमेंट समझी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रोटी के लिए और सस्ते आटे के लिए लाइंस लग गई हैं। हमारे दौर में मीडिया के एंकर्स की लाइंस होती थी जो जाके गली मोहल्लों में इंटरव्यू करते थे, लेकिन अब तो हकीकी बुनियाद पे बदकिस्मती से अवाम की लाइंस जो हैं वो लगी हुई हैं। अवाम के पास कोई एंकर तो नहीं जा रहा उनसे महंगाई का पूछने या उनका हाल पूछने इस हुकूमत में, लेकिन अवाम खुद चीख चीख के अपना हाल बता रही है। और एक शख्स की जान चली गई गुज़िश्ता 2 रोज पहले सस्ते आटे लेते हुए। सस्ता आटा लेने के लिए उस शख्स की जिसकी जान गई, उसकी जान उतनी ही कीमती है जितनी जिन्होंने अरबों रुपए के NRO 2 के जरिए अपने केस माफ कराए उनकी जान कीमती है। ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ मुतमईन होके कहते हैं कि नहीं जी ये मुल्क अब इधर आ गया है, तवानाई का बहरान है, कोई कहता है कि जी चिकन खाना छोड़ दो, कोई कहता है कि नहीं जी ये बहरान आ जाएगा और कोई ऐसा इसमें मसला नहीं। देखें, ये आप लोगों ने, हम सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है कि आप लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ। आप आए, आप अपने केस खत्म कराने आए थे और आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वक्त पे फैसला साजी आपने नहीं की और मईशत पिछले 9 माह के अंदर उस नहज पे पहुंच चुकी है कि अब लोगों को जो आने वाला वक्त है वो बहुत सख्त होगा। IMF के साथ भी सख्त होगा और IMF के तरफ अगर हम ना गए फिर तो तबाही का आलम होगा। किसी हमें इनके मिनिस्टर ने, अब ये कुछ दिन पहले डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की PTI के व्हाइट पेपर पे, और वो छोटे छोटे नंबर लेके उनको स्लाइस करके अपना उसको स्पिन देने की कोशिश की। मुल्क की मईशत डूब रही है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आइंदा का रास्ता भी बता देंगे कोई 2 मिनट के अंदर। कोई रास्ता नहीं बताया गया। तवानाई का मिनिस्टर ये नहीं बता रहा कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये क्यों हो रही है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। इसी तरह हमारे वजीर आजम साहब को अब तक कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए था कि ये जो मईशत की आलम आ चुका है इसे कैसे निकालना है उन्होंने, वो भी सीन से बिल्कुल गायब है। एक रडरलेस हुकूमत, यानी ये वो हुकूमत है जिसका कोई रडर नहीं, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जो सिर्फ अपने जाती अजाइम के लिए आई थी और वापस ही अपने बैरूनी महलात में चले जाएंगे और यहां पे एक बार फिर
کرائسس چھوڑ جائیں گے. تو NRO2 کی ہم نے قیمت تو ادا کر دی ہے, لیکن ہمیں مزید قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فوری طور پہ ایک نئی منتخب حکومت کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ریسکیو اور ریکوری کا پلان, اب تو ریسکیو, اسٹیبلائزیشن اور پھر ریکوری کا پلان بنے گا. اور یہ سارے ایک ایسی حکومت یہ فیصلہ سازی کر سکتی ہے جس کے آگے 5 سال کا رن وے ہو, جو مستحکم ہو, جو لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکے, اور ایک ایسا لیڈر جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ بھائی یہ کوئی اپنے کیس معاف کرانے کے لیے نہیں, یہ دن رات ایک کر کے, بے شک سخت فیصلے کرنے پڑے لیکن دن رات ایک کر کے ہمارے لیے یہ کوشش اور جد و جہد کر کے اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا. یہ صرف اپنے کیس معاف کرا کے واپس سرے محل یا ایون فیلڈ نہیں چلا جائے گا, یا یہ اپنے نواسوں کو یا پوتوں کو سیاست میں لانے کے لیے راہ ہموار نہیں کرے گا. تو ہمیں اس وقت ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور یہ جو میں نے آپ کو غیر سنجیدگی کا عالم بتایا اس حکومت کا, یہ بہت تشویشناک بات ہے. نہ اس سے زیادہ حالات کبھی خراب ہوئے ہیں اور نہ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اور غیر مقبول حکومت پاکستان نے دیکھی ہے. غیر مقبول حکومتیں لوگ کرائسس سے نہیں نکال سکتی ملکوں کو, اور غیر سنجیدہ حکومتیں فیصلہ سازی نہیں کر سکتی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی حالات جو ہیں وہ بدلیں گے, لوگ ہوش کے ناخن لیں گے, اور ہم فوری طور پہ ایک نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے اور اس ملک کو ایک نئی قیادت دیں گے تاکہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ IMF سے بھی انگیج کیا جا سکے اور اس معیشت کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے. جی کچھ یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے معیشت پاکستان کے زراعت کی بات کی, اب اس وقت حالات پاکستان میں یہ کہ آٹا 160-170 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے, عوام رو رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے LCs کھولنے کا گورنمنٹ پلان کر رہی ہے. تو دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہارمنی نہیں ہے ان کی پالیسیز کے اندر, اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک طرف ہمارے انہی پالیسیز کی وجہ سے جو اس وقت جو سب سے امپینڈنگ کرائسس آپ کے پاس آنا ہے وہ خدا نخواستہ فوڈ شارٹیجز کا ہے, یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی شارٹیجز کا, اور یہ بڑا سخت کرائسس آنا ہے. اس کے اوپر اس وقت ایک علیحدہ ٹاسک فورس ہونی چاہیے تھی جو آپ کے ملک میں تمام اناج کی اور گندم کی جو مقدار ہے ایٹ ایک مناسب دام کے اوپر اس کو انشور کرتی. انفارچونیٹلی یہ ملک تو ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا گیا ہے کہ جو اپنی ڈائریکشن میں چلی جا رہا ہے اور تباہی کی جانب چلا جا رہا ہے, اور کوئی پلاننگ یا کوئی کسی قسم کی سینٹرلائزڈ ہمیں پلاننگ نظر نہیں آ رہی. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد.